السلام علیکم میرے اچھے سامعین، ایک بہت ہی اہم سوال. ہم اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ صرف وہی تو ہے کہ جس سے جب بھی مانگا جائے، جتنا زیادہ مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے. لیکن دنیا داری میں پھنسا ہوا انسان رب سے بعض اوقات صرف دنیا ہی مانگتا ہے اور دنیا کے سوا کچھ اور مانگنا بھول جاتا ہے. بہترین کیا چیز ہو سکتی ہے جو رب سے مانگی جائے؟ کیا مانگا جائے؟ کس چیز کا سوال کیا جائے؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب لوح فقیر میں اس حوالے سے فرماتے ہیں، افسوس ہم رب تعالیٰ سے دنیا جیسی حقیر چیز مانگتے رہتے ہیں. ہم رب تعالیٰ سے وہ چیز کیوں نہیں مانگ لیتے جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا؟ رب سے اس کا رحم اور کرم مانگا جائے، اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کی رحمتیں مانگی جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنی اونچی شان والے رب سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کے شایان شان ہو. اور یاد رکھیے، اس کے شایان شان صرف اور صرف اس کی اپنی ذات ہے، تو پھر اس سے اس کی اپنی ذات ہی کیوں نہ مانگ لی جائے. یا اللہ، تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے. ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے اس کا رحم، کرم، فضل اور رحمت مانگ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، جب ہم اس سے اس کی ذات مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا آپ جسٹ لائک دیٹ عطا نہیں کر دیتا. اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، میں انہیں آزماتا ہوں. جب رب آپ کو اپنا آپ عطا کرنے لگے گا، اپنا دوست بنانے لگے گا، تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. ہم اس کی دوستی کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں. وہ دوستی کی اس تیاری کو ٹیسٹ کرے گا، اور اس ٹیسٹ میں ہمیں خاصے سخت مقامات سے گزرنا ہوگا. ہو سکتا ہے مالی حالات میں ناقابل بیان حد تک تنگی آ جائے، گھریلو سکون جاتا رہے، ازدواجی زندگی اس قدر تلخ ہو جائے کہ نوبت علیحدگی تک آ جائے، شدید تہمتیں اور بے پناہ الزامات لگنے لگیں. یہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے کہ بڑے بڑے دل گردے کے لوگ اس مقام پر ہل جاتے ہیں. پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ لالچ، ترغیبات راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر آن اکسائیں. ایسے ہر مقام اور موقع پر اللہ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے اس سخت مقام سے گزار دے. حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو غربت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے سیلابی ریلا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. حوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2350. میرے اچھے سامعین، ہمیں پتہ چلا محترم جناب قبلہ حضور سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے ان علمی موتیوں سے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لیا جائے، اس کا رحم، کرم، فضل اور رحمت ہم مانگیں. اور پھر اگر ہم اللہ سے اس کی دوستی مانگتے ہیں تو کچھ ٹیسٹ آئیں گے، لیکن ہم نے پریشان نہیں ہونا. اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ کی دوستی عطا ہو جائے گی. حوالہ کتاب لوح فقیر، پیج نمبر 86 and 87.